السلام علیکم دوستوں، میں ہوں مارزاغم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمان ٹی وی بزنس موٹیویشن۔ دوستوں، میں آج آپ کے سامنے جو سٹوری لا رہا ہوں، جو ویڈیو آپ کے سامنے آج لا رہا ہوں، اس کا مین مقصد یہ ہے کہ جو لوگ کامیاب ہونے کے لیے شارٹ کٹ اپناتے ہیں، شارٹ کٹ کے ذریعے جو امیر ہونا چاہتے ہیں، یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ شارٹ کٹ والے تقریباً 90% ہی ناکام ہوتے ہیں۔ دوستو، میں چونکہ عرصہ 3 سال سے زیادہ ہو چکا ہے کہ یہاں پہ ایران میں رہتا ہوں، میرا اپنا ایک ادھر کاروبار ہے، بزنس ہے، تو میں نے ہزاروں کی تعداد میں پاکستانیوں کو دیکھا ہے ادھر جو غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے ایران آتے ہیں اور ایران سے آگے ترکی اور یورپ کے لیے جاتے ہیں، اور بہت سو کو جانتا ہوں جو اس راستے میں معذور ہو جاتے ہیں یا جن کے کوئی نہ کوئی اعزاز ضائع ہو جاتا ہے، بہت ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، اور بہت ساروں کے بارے میں سنا بھی ہے کہ وہ اس راستے میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کی زندگی نہیں ہے تو آپ اس دولت کو، اس پیسے کو کیا کرو گے؟ بھائی، زندگی ہوگی، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر آپ کی زندگی نہیں ہے تو یہ جو راستہ ہے نا، یہ جو ان لیگل طریقے سے پاکستان سے آپ ایران پہنچتے ہیں اور یہاں سے ترکی اور یورپ، یہ ایک موت کا راستہ ہے۔ اب میں ایک ریئل لائف سٹوری ہے، یہ بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے علی حسرت کھوکر، یہ ضلع چنیوٹ سے ہیں۔ یہ اور اس کا کزن دونوں ہی اسی راستے پہ چلے، پاکستان سے ایران پہنچے اور ایران سے ترکی جا رہے تھے، تو راستے میں ہی اس کا کزن جو تھا صابر علی، اس کی ڈیتھ ہو گئی اور یہ آج اس نوبت پہ پہنچ گیا۔ کبھی یہ ویل چیئر پہ بھائی میرے ساتھ بیٹھا ہے، اس کی ایک ٹانگ جو ہے یہ تقریباً اس کے پاؤں کی انگلیاں کٹ چکی ہیں اور یہ تقریباً 1.5 ماہ سے علاج کروا رہا ہے ادھر ایران میں۔ میرے اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ اس راستے کو اپنانے کا سوچ رہے ہیں، خدا کا واسطہ ہے کہ وہ اگر جانا چاہتے ہیں یورپ، ترکی، کسی جگہ پہ بھی، تو غیر قانونی طریقے سے نہ جائیں بلکہ قانونی طریقے سے جائیں، آپ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھائی میرے ساتھ ابھی بیٹھا ہے، میں یہ اپنی زبان سے ہی بتائے گا کہ کیسے یہ پاکستان سے یورپ کے چکر میں ایران پہنچا، یہاں سے ترکی جا رہا تھا، ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے، یہ اپنی زبان سے بتائے گا۔ میں اب آپ کے سامنے حضرت بھائی سے پوچھتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا اور کیسے انہوں نے یہ سفر شروع کیا۔ السلام علیکم حضرت بھائی۔ وعلیکم السلام۔ حضرت بھائی، آپ ان لوگوں کو بتائیں جو ویور جو میرے دیکھ رہے ہیں کہ آپ پاکستان پہلے یہاں سے ترکی آنے سے پہلے پاکستان کیا کرتے تھے آپ؟ جی، پاکستان میں ڈیکوریشن اسٹیج فلاورنگ کا کام کرتا تھا، ایونٹ پلانر پہ۔ تو وہاں پہ میں پہلے کسی کے پاس جاب کرتا تھا، اس کے پاس میں نے چھوٹا سا سیٹ اپ اپنا بنایا تھا، تو میں فلاورنگ کا کام کرتا تھا، یہ شادیوں پہ جو اسٹیج لگاتے ہیں وہ میرا کام تھا پاکستان۔ اچھا بھائی، جب آپ پاکستان سے نکل رہے تھے تو آپ کتنے لوگ تھے آپ پاکستان سے جب نکلے ترکی کی طرف؟ ہم 6 لوگ تھے، جس میں ایک میرے کزن تھے جو اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، صابر علی جن کا نام تھا، اور تعلق تھا ان کا حافظ آباد سے، وہ بھی ساتھ تھا میرے۔ یہ شادی شدہ تھا؟ جی، شادی شدہ تھے، 2 بچے تھے ان کے، 2 بیٹیاں ہیں، اور شادی شدہ تھے بالکل۔ آپ پاکستان سے ایران غیر قانونی طریقے سے آئے یا ویزا لے کے آئے؟ جی بالکل غیر قانونی طریقے سے، کوئٹہ سے ہم لوگ نکلے تھے وہ مشکل کی طرف، تو مشکل سے بارڈر کراس کیا ہم نے، وہ 1 دن 1 رات پیدل چل کے، جی، وہ وہاں پہ پہاڑوں میں سے۔ یعنی کہ پاکستان سے ایران کی طرف بھی یہ غیر قانونی طریقے سے آئے، انہوں نے ویزا نہیں لیا بلکہ لیگل طریقے سے ان کو پاکستان سے ایران لے کے آئے۔ اب یہاں ایران آپ کچھ دن رکے یا یہاں سے سیدھا پھر بارڈر کی طرف نکل جائیں؟ نہیں، ہم لوگوں کو تو ایران پہنچنے میں تقریباً لگے ہمیں 5-6 دن، جس میں راستے میں وہ گاڑیوں کی ڈگی میں 4 بندے ڈال دیتے، اور اس میں سانس بھی بند ہونے کا خطرہ ہوتا تھا، وہ مر بھی جائے اندر ان کو فکر نہیں ہوتا تھا، وہ بس گاڑی 200 کی سپیڈ پہ جا رہی ہوتی ان کی، اگر فرض کرو کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا پھر بھی پکی ڈیتھ ہے، مطلب کتنے بچتے ہیں کوئی کنفرم نہیں ہے۔ تو یہاں ہم لوگ جب پہنچے ہیں ایران میں تو یہاں 1 رات رکنا پڑتا ہے، اس کے بعد یہاں سے روانہ ہو گئے تھے ہم لوگ ترکی کے لیے۔ جب آپ روانہ ہوئے وہاں سے ترکی کی طرف روانہ ہوئے، کتنے لوگ تھے آپ ٹوٹل جو ترکی کی طرف روانہ ہوئے آپ؟ ہم لوگ تقریباً کوئی 250-300 لوگ تھے۔ یہ سارے پاکستانی تھے؟ نہیں، اس میں کچھ بنگالی تھے،
زیادہ تر تعداد اس میں افغانیوں کی تھی اور کوئی 60-70 کے قریب پاکستانی تھے. تقریباً یعنی کہ یہ 250 سے زیادہ لوگ تھے جو ایران کے بارڈر سے اب یہ ترکی کی طرف روانہ ہوئے ہیں. تو کیا آپ ترکی کے بارڈر تک پہنچ گئے تھے؟ جی ہم لوگ بالکل 3 دن سفر کرنے کے بعد ہم لوگ بارڈر کے اس پار پہنچے ہیں. وہاں ترکی کا شہر ہے یوان شہر. تو وہاں پہنچے ہم لوگ. تو وہاں ہمیں وہاں پکڑ لیا ان کی عسکری فوج نے اور انہوں نے پکڑ کے ہمیں پھر دوبارہ وہاں پہ ہائٹ پہ لا کے چھوڑ دیا. جو پہاڑ تھے ان کے اندر ہم لوگ پھر دوبارہ وہیں چھوڑ دیا ہم کو. تو یہ جب آپ گئے تھے اس وقت یہ برف پڑی ہوئی تھی ساری پہاڑی کے اوپر؟ جی ٹوٹل برف تھی. ہم لوگوں نے تقریباً واپسی جب انہوں نے چھوڑا ہمیں بارڈر پہ لا گئے تب بھی برف کے اندر ہی چھوڑا ہے. مطلب چوتھا روز تھا وہ ہمارا. تو 4 دن سے ہم لوگ برف کے اندر ہی تھے بالکل. اور نہ ہمارے پاس کچھ کھانے کو تھا اور نہ ہی ہمارے پاس پانی تھا. یہ آپ کی کزن کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ یہ جب ہم لوگوں کو انہوں نے چھوڑا ہے نا واپسی بارڈر کے اوپر لا گئے اوپر ہائٹ پہ. تو جیسے ہم لوگوں نے بولا کہ جی آگے جاؤ آپ لوگ ایران کی طرف. تو ہم لوگ ایران کی طرف نہیں جا رہے تھے. ہم لوگوں کو لگا کہ یہ ہم لوگوں کو راستے کا تو پتہ نہیں ہم لوگ کدھر جائیں گے. ان لوگوں نے ہمیں مارا. میرے کزن کو انہوں نے وہ مارا ہے وہ بندوق کے بٹ سے اور مجھے بھی مارا انہوں نے. تو ہم لوگوں نے جیسے کراس کیا تو وہاں بارڈر کے اوپر ایک لاش پڑی تھی کسی پاکستانی کی. وہاں پہ یعنی کہ آپ دونوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک اور لاش بھی پڑی تھی؟ ایک اور لاش پڑی تھی. تو وہاں سے جب تھوڑی دیر آگے چلے ہم اس لاش کو دیکھنے لگے تو وہ بولتے ہیں ہمیں آپ اپنا آپ سنبھالو آپ جاؤ آگے. کیونکہ میں ترکی میں پہلے بھی رہا ہوں ترکش مجھے آتی تھی. تو وہ بولتے تھے کہ آپ جو ہے نا آگے جاؤ. تو جیسے ہم لوگ آگے آئے ہیں تو آگے 2 اور بنگالی مر رہے تھے جن کے پاس ایک بنگالی بیٹھا ہوا تھا. تو وہ جو بنگالی بیٹھا تھا ساتھ وہ ہمارے ساتھ چل پڑا. تو ہم نے اسے بولا بھی آپ لوگ ان کو چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ وہ بولتا ہے میں بھی اپنا بچا رہا ہوں یہ تو یہیں پڑے رہیں. تو ان کو دیکھنے کی وجہ سے کزن میرا جو ہے نا وہ اس کا دل جو ہے نا وہ کانپنا شروع ہو گیا. تو وہ ہم لوگ ساری رات وہ چلتے رہے برف کے اندر. جب صبح ہوئی تو کزن میرے نے بولنا چھوڑ دیا تھا. اس کے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے اور اس نے بولنا چھوڑ دیا. تب بہت رویا میں اس کو پکڑ کے اٹھا کے چلتا رہا لیکن ہم لوگ ناکام رہے اسے بچانے میں. تو کوئی دوسرے دن صبح کی شام کے ٹائم اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی وہاں پہ. اچھا آپ کے کزن کی ڈیتھ ہو گئی یعنی کہ بھوک کی وجہ سے وہ مر گیا بیچارہ؟ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اور اس کے گردے کا آپریشن بھی ہوا تھا اور وہ مطلب ہمت ہار چکا تھا وہاں پہ. اور میں مطلب پوری رات میرا پاؤں کا بوٹ جو ہے یہ اترا ہوا تھا جس کی وجہ سے میرا جو ہے وہ پاؤں خراب ہو گیا. یہ پاؤں آپ کا کس وجہ سے خراب ہوا کہ آپ کے شوز جو اتر گیا تھا ایک پاؤں؟ جی بالکل شوز میرا ایک اتر گیا تھا رات کو جب میں نے کزن کو کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا. تو جرابیں میں پہلے اتار کے کزن کو دے چکا تھا. تو یہ پاؤں ایسے سن ہو گئے تھے برف کے اندر پتہ نہیں چلتا تھا کہ آپ کے پاؤں میں بوٹ ہے یا جوتا ہے یا نہیں ہے. تو اس میں جب صبح میں نے دیکھا تو خون بہہ رہا تھا. تو 24 گھنٹے یہ برف کے اندر رہنے کی وجہ سے پاؤں میرا خراب ہو چکا تھا. تو آپ پھر وہ ایران بارڈر سے تہران کیسے پہنچے؟ جی میں وہاں سے جب کزن ابھی تک میرا زندہ تھا تو میں وہاں نیچے اترا. انہوں نے بولا تم جاؤ 4 لوگ ساتھ تھے جو. میں وہاں سے گیا ہوں نیچے فون کرنے ایجنٹ کو کہ ہمیں جو ہے نا بچاؤ وہاں ہمارا بندہ جو ہے مر رہا ہے. اس وقت بے ہوش ہو چکا تھا کزن. میں نیچے اترا ہوں کال کرنے. تو میں نے کال کی ایجنٹ کو. ایجنٹ بولتا ہے آپ کا کزن ابھی آ جائے گا مشکل نہیں ہے. تو ابھی ان کو لے رہا ہوں واپسی بلا رہا ہوں. تو میں نیچے پہنچا شام کے ٹائم. وہ پیچھے بھی 4 بندے آ گئے. انہوں نے بولا کہ آپ کا کزن مر چکا ہے. ہم لوگ لاش وہیں رکھ کے آ گئے. تو دوبارہ ایجنٹ نے نہ لاش اٹھانے دی ہے. آپ نے مطالبہ کیا ان سے کہ کزن کی لاش یا اس کی تدفین وغیرہ کی کوئی فوٹیج ہمیں دے؟ جی بالکل. میں نے بولا کہ ہمیں جو لاش چاہیے جتنے ڈالر آپ کو چاہیے آپ لے لینا. تو اس نے بولا $3000 مجھے چاہیے. تو جو ورثہ تھے میرے کزن کے انہوں نے $3000 کزن کو ان کو دیے ایجنٹ کو. تو وہ ہمیں لے گئے وہاں پہ چکر لگو کے واپس لے کے آ گئے. لاش ہمیں نہیں ملی. پھر اس کے بعد ہمیں قیدی بنا لیا گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا آپ کو قیدی بنا لیا گیا؟ جی واپسی پھر قیدی بنا لیا گیا. تو پھر پہلے 1.5 لاکھ میں ہم لوگوں کے ساتھ طے ہوا تھا ترکی پہنچنا. تو بولتے ہیں بھائی ابھی آپ لوگ کو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو $10,000 دینے پڑیں گے. میں نے بولا ابھی وہ کیوں؟ وہ بولتے ہیں تم نے ویڈیوز پاکستان سینڈ کی ہیں جس کی وجہ سے تمہیں دینے پڑیں گے. تو 3,000 میں پھر بات طے ہوئی ہماری. تو 3,000 دینے کے بعد آپ نے $3,000 انہیں دیا؟ جی ان کو $3,000 دیے جو پاکستانی 4.5 لاکھ بنتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد انہوں نے میرا ایک موبائل تھا جس کی اماؤنٹ تھی 40-45 ہزار. وہ بھی چھینا تھا انہوں نے اس وجہ سے
کہ آپ نے پاکستان جو ہے ویڈیوز بھیجی ہیں. پاکستانی جو ایجنٹ جو ہمارے ہیں زیادہ تر ہمارے اپنے ہی بغیرت ہیں ایجنٹ منڈی باولدین اور گجرات والے, ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ویڈیوز بھیج رہا ہے پاکستان میں تو ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا. یہ انہوں نے پھر ایرانی کو بولا اس سے موبائل چھین لو, تو ایرانی نے میرا موبائل بھی چھین لیا. اچھا, آپ جب تہران پہنچے تو وہاں پہ آپ کا یہ علاج کتنا عرصہ چلا؟ وہاں پہ میں 14 دن ہاسپٹل میں رہا ہوں. تو وہاں میرے 4 آپریشن کیے انہوں نے, جس میں 2 آپریشن میں میری ایک آپریشن میں فنگر کاٹی انہوں نے. اچھا, پاؤں کی فنگر کاٹ دی؟ فنگر کاٹی. فنگر کٹنے کے بعد انہوں نے بولا کہ تمہارا پورا پاؤں کٹیں گے ہم لوگ. پاؤں کٹنے کے پہلے انہوں نے پوچھا مجھے کہ آپ لوگ کرتے کیا ہو. میں نے بولا میں ایک ایز اے ڈرائیور بھی ہوں اور میرے ویسی پرس میں وہ میرا لائسنس دے چکے تھے. تو انہوں نے بولا کہ کوشش کرتے ہیں آپ کا پاؤں بچا لیں تاکہ آپ گاڑی چلانے کے قابل ہو سکیں. تو انہوں نے پھر بولا کہ آپ کو یہاں سے آپ کی تھائی سے ہم لوگ گوشت لیں گے, یہ ادھر اس کی ہم اسٹیچنگ کریں گے, مطلب ہاں جی پلاسٹک سرجری جس کو بولتے ہیں وہ کریں گے. تو میں نے بولا شو آپ لوگ بالکل لیں, میری کوئی مشکل نہیں. تو انہوں نے جو ہے مجھے 7 گھنٹے کے لیے بیہوش کیا اور میری پھر ادھر سے انہوں نے تھائی سے گوشت لیا ہے, آدھا فٹ چوڑائی ہے اور 1 فٹ لمبائی, یہ ادھر انہوں نے میری پلاسٹک سرجری کی ہے. اچھا جی. تو یعنی کہ اب آپ یعنی کہ پاؤں آپ کچھ بہتر ہے؟ اب کچھ بہتر ہے لیکن ابھی بھی خراب ہے. میں آپ کو پتہ ہے, آپ بتا چکے ہیں کہ 1.5 ماہ مجھے یہاں ہو چکا ہے. تو یہاں مجھے پاؤں کا بھی آرام نہیں آ رہا ہے, دوبارہ پھر سے خراب ہو رہا ہے. یار ہم نے تو سنا تھا کہ یہ ترکی والے پاکستانیوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتے ہیں, تو پھر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی آرمی نے آپ کو مارا بھی اور آپ کو آگے نہیں جانے دیا. جی آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ پیار محبت بھی کرتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں پاکستانیوں کو, لیکن وہ ان کو کرتے ہیں جو لیگل طریقے سے گئے ہوتے ہیں, جن کے پاس اپنا پاسپورٹ ہوتا ہے. کھملک ہوتی ہے ان کی, مطلب کھملک بولتے ہیں آئی ڈی کارڈ کو, وہ ایک آپ کو آئی ڈی کارڈ بنا کے دے دیتے ہیں اپنے کنٹری کا, جس پہ آپ کا علاج بھی فری ہو جاتا ہے وہاں پہ, اور کافی ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں جو ان کی اپنی گورنمنٹ آپ کو دیتی ہے. یعنی کہ یہ سارا تعاون جو ہے یہ اس صورت میں آپ کو ملتا ہے جب آپ لیگل ہوں. جب آپ لیگل طریقے سے جائیں گے کہ جیسے ایک مثال کے طور پر اگر آپ کسی کے آپ کا دوست ہے, رشتہ دار ہے, آپ اس کے گھر جائیں گے, اگر آپ دروازے سے جائیں گے تو وہ آپ کو تو عزت دے گا. جب اس کی دیوار پھلانگ کے جائیں گے تو وہ سوچیں آپ کے ساتھ کیا کرے گا. یہی طریقہ وہ بھی بالکل ٹھیک ہی کرتے ہیں ایک طرح سے, کہ آپ لوگ ان کے ملک جا رہے ہیں اور ان کے گھر جا رہے ہیں, ایک قسم کی دیوار پھلانگ کے جا رہے ہیں. آپ لیگل طریقہ اپنائیں, لیگل طریقے سے جائیں گے تو وہ آپ کو ریسپیکٹ بھی دیں گے اور عزت بھی دیں گے. تو اب آپ جو لوگ نئے لوگ ہیں آنے والے, جن کو یہ خیال ہے کہ ہم اس طریقے سے یورپ جائیں گے, امیر بننا چاہتے ہیں, یا جن کو یہ خیال ہے کہ ہم بھی ان لیگل طریقے سے, اور بعض اوقات تو یہ ایکسکیوز دیتے ہیں کہ یار فلاں بھی چلا گیا اور فلاں بھی چلا گیا, آپ ان لوگوں کے لیے کیا مشورہ دیں گے آپ؟ دیکھیے ان لوگوں کے لیے میرے لیے میں یہی پیغام دوں گا کہ پاکستان میں دیکھو وہاں پہ بھی ابھی میرے ساتھ مشکل بنی ہے, تو میرے 7-8 لاکھ میرے اوپر لگ چکے ہیں. تو اسی طرح آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو بیرون ملک والے ہیں وہ قرضہ لے کے اپنا بزنس چھوٹا سا شروع کرتے ہیں. تو وہیں پہ میں نے جو رسک لیا تھا کہ میں تھوڑا سا اپنا بزنس بڑھاؤں, تو وہاں جاؤں گا تو پیسے تھوڑے سے اور ہو جائیں گے تو بزنس بڑھا لوں گا. اب وہی میں قرضہ اٹھا لیتا تو میں کر لیتا تو وہ اچھا تھا. ابھی میرے اوپر 7-8 لاکھ لگ چکے ہیں, یہی کسی سے اٹھا کے گھر میں اب کاروبار کر سکتا تھا. اور ابھی میری مطلب پاؤں کی ابھی امید اتنی نہیں ہے کہ ابھی بچ سکے, ابھی بھی کوئی ابھی علاج ابھی پاکستان میں جا کے کروانا پڑے گا. تو میں یہی کہوں گا ادھر آنے والوں کو, ایلیگل جو آتے ہیں, کہ برائے مہربانی یہ راستہ بالکل غلط ہے, یہ راستہ اس راستے سے بالکل نہیں آئیں. دیکھیں بھائی کچھ لوگ بولتے ہیں جی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, بالکل وہ آپ کی بات بالکل طے ہے, کلو نفس ذائقۃ الموت, بالکل مرنا ہے ہر بندے نے, موت تو آنی ہے. لیکن بھائی راستہ جو ہے وہ غلط جو ہے وہ تو غلط ہے, غلط راستہ بالکل نہیں. اپنا مرنا ہے اچھے طریقے سے مریں تاکہ آپ کے گھر والے آپ کی تدفین کر سکیں, ان کو حوصلہ آ جائے بعد میں. ابھی جو میرے کزن کی ڈیتھ ہوئی ہے, اس کی جو سسٹر ہے, جتنی اس کی بہنیں ہیں, وہ بالکل نہیں ماننے کو تیار کہ ہمارا بھائی مر چکا ہے. وہ یعنی کہ آپ وہ مان ہی نہیں رہے, کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے اپنے بھائی کی, نہ لاش دیکھی نہ اس کی تدفین دیکھی. تو اب وہ کس اذیت میں مبتلا ہوں گے, کس کر میں مبتلا ہوں گے. آپ کہہ رہے ہیں اس کے 2 بچے بھی ہیں, اس کی بیوی بھی ہے, اس کی بہنیں, بھائی. تو بھائی خدا کا نام مانیں کہ اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں, آپ یورپ جانا چاہتے ہیں, تو لیگل طریقے ہیں, آپ ان طریقوں سے جائیں, یہ طریقہ بالکل نہ چنیں. اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو لوگ, تاکہ ہماری اس ویڈیو سے, ہماری اس کوشش سے کہ کسی کی جان بچ سکے. میں تقریباً 3 سال سے ادھر ایران میں مقیم ہوں, اپنا کاروبار کر رہا ہوں. میں لوگوں کو دیکھتا ہوں, پاکستانیوں کو دیکھتا ہوں, اور یہاں پہ وہ واپس جو اس ضلالت کے ساتھ
ان کو پولیس پکڑتی ہے, ان کو آرمی پکڑتی ہے, کیونکہ وہ انلیگل طریقے سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ بارڈرز ایریے میں لوگ ان کو پکڑ کر ان پہ ظلم کرتے ہیں, تاوان وصول کرتے ہیں. بھائی خدا کا نام مانے, ہمارے پاکستان میں بھی زندگی کے بہت سے مواقع ہیں کاروبار کرنے کے, آپ وہاں پہ کاروبار کریں. اگر آپ کو وہاں سے نکلنا بھی ہے, کسی ملک میں بھی جانا ہے, تو لیگل طریقے سے جائیں, قانونی طریقے سے, تاکہ یہ جو ان بھائی کے ساتھ ہوا, اب جو صابر بھائی ہیں وہ اب اس کے 2 بچے ہیں, وہ کس سوچ کے ساتھ وہاں سے نکلا کہ میں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, میرے پاس پیسہ ہوگا, دولت کی خاطر ایک اچھے مستقبل کے لیے وہاں سے نکلا, اور وہ زندگی کی بازی ہار گیا. اب سوچیں ان کی جو بیوی ہے, جو بہن بھائی ہیں, جو بچے ہیں, ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہوگی. تو میرا بھی آپ دوستوں کو یہ ویڈیو بنانے کا یہی مقصد تھا, تاکہ جو بھی غلط طریقے سے یورپ جانے یا ترکی جانے کی سوچ رہے ہیں, خدا کا نام مانے, اس راستے کو ترک کر دیں, اور اپنے ماں باپ, بہن بھائی, بیوی بچوں کا خیال رکھیں, تاکہ جس کرب اور مصیبت سے علی حضرت بھائی کی فیملی یا جو صابر اس کا کزن ہے اس کی فیملی ابھی جو گزر رہے ہیں, تاکہ آپ بھی, آپ کی فیملی بھی آنے والے دنوں میں اس کرب اور مصیبت سے بچ سکیں. تو پلیز میری یہ ویڈیو مختلف گروپس میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ وہ یہ دیکھیں. میں آپ کو یہ علی حضرت بھائی نے اپنی ساری سٹوری آپ کے سامنے بالکل روبرو بتائی, اور حقیقت پہ مبنی یہ دیکھیں کہ کس طرح کے یہ عذاب سے گزرے ہیں, کس طریقے سے انہوں نے مشکلات دیکھی ہیں. بھائی یہ راستہ موت کا راستہ ہے, اس راستے کو ترک کریں. اور آخر میں آپ علی حضرت بھائی کیا کہیں گے؟ میں آخر میں گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو راستے میں جب ادھر آتے ہیں لوگ, تو راستے میں جو ہماری فوج بھی ہے وہ بھی ملی ہوتی ہے ان کے ساتھ. کہتے ہیں کہ فوج والے پیسے نہیں لیتے, ایف سی والے پیسے لیتے ہیں. ہمارے سامنے گاڑیوں والوں نے ان کو پیسے دیے, ایف سی والوں کو دیے, رینجر کو دیے, سب کو دیے انہوں نے پیسے. تو اب میں واپسی جب جاؤں گا, ایف آئی آر والے مجھے پکڑیں گے, اور ہر چوکی پہ مجھے روکا جائے گا. بائی روڈ جاتا ہوں, ہر چوکی پہ رو جائے گا, تم لوگ کیوں گئے تھے, مجھے میری انسلٹ کی جائے گی. لیکن میں نے یہ چیز نوٹ کی, ہر بندہ بول نہیں سکتا ہے, کہ یہ بولنا مشکل ہے. ہمارے پاکستان میں برائی کی طرف بولنا بہت مشکل ہے. تو یہ ایف سی والے اور ہمارے جو ہیں رینجر والے, ان کو انہوں نے پیسے دیے, ہر ناکے پہ تفتان کے راستے میں لے کے آئے تھے. تو جو دال بدین ہے وہاں سے وہ لیفٹ ٹرن لے لیتے ہیں سیدھا پھر وہ مشکل کی طرف. تو راستے میں ہر چوکی پہ روکتے تھے, آگے بیریئر, بڑی ہارڈ سیکورٹی ہے وہاں پہ, چیک کر سکتے ہیں نکال کے کون کون بندہ بارڈر کی طرف جا رہا ہے, کیوں جا رہے ہو. تو ہم لوگ بالکل فل تھے گاڑی میں, تقریباً گاڑی تھی وہ جو جیپ نما ہوتی ہے, اس کے اندر ہم لوگ کوئی 15-16 آدمی تھے. ٹھیک ہے, سیٹ بائی سیٹ, زیادہ تر اوپر نیچے بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ. تو وہ آتا ہے جی, روکتا ہے, ابھی بیریئر نیچے کیا ہوتا ہے, ہاں جی, آگے پیچھے گاڑیاں لگی ہوتی تھیں. زیادہ تر صبح کے ٹائم اور فجر کے ٹائم وہ نکالتے تھے. ایف سی والا آتا تھا, اس کی وہ ہاتھ کے اندر بالکل 2000-3000 تھما دیتے تھے. جہاں پہ ڈرائیور کے پاس پیسے ختم ہو جاتے تھے, وہ ہمیں بولتا تھا آپ لوگ سب لوگ 500 جمع کرو. ٹھیک ہے, تو میرے گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ پہلے تو ان کو روکا جائے کہ یہ جو وہاں پہ سیکورٹی ہارڈ کر دیں, رشوت نہ لیں, تو یہاں لوگ پہنچے ہی نا. ٹھیک ہے, پکڑے جائیں, وہاں جیل ہو جائے گی, چند دن کیا ہے جیل ہو سکتی ہے, 1-2 دن کے لیے, اتنا بڑا وہ کیس بھی نہیں ہے. تو واپس کر دیں گے 1000-2500 جرمانہ لے کے. تو گورنمنٹ سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ جو ہے یہ راستے جو ہیں یہ سیل کیے جائیں. دوستو آپ نے یہ ساری باتیں سنی ہیں, تو امید کرتا ہوں جو دوست ابھی ان غیر قانونی طریقوں سے یورپ جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا ترکی کے بارے میں سوچ رہے ہیں, یہ ایک بھائی ہیں. بہت سے لوگوں کو میں دیکھ چکا ہوں ادھر کہ ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہوتی ہے اور کس مصیبت میں وہ ہوتے ہیں. تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اب میں نے یہ بھائی کے ساتھ یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے تاکہ میں یہ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچے. اگر آپ لوگوں نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے تو ذہن میں خدا کا واسطہ اس ارادے کو ترک کر دیں. اگر آپ نے جانا بھی ہے تو آپ لیگل طریقے سے جائیں. ان لیگل طریقے سے ان مشکلات کے ساتھ جو حضرت بھائی نے اور اس کے کزن نے جو یہ مشکلات جھیلی ہیں, وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گیا صابر بھائی. اور یہ اب اس نوبت پہ پہنچ چکے ہیں کہ پتہ نہیں خدا کے ساتھ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو شفا دے, صحت دے. پتہ نہیں اب یہ ان کا پاؤں بچ پائے گا بھی یا نہیں بچ پائے گا. تو آپ دوستوں سے بھی یہی ہے کہ خدا کا واسطہ اس راستے کو ترک کریں اور میری اس ویڈیو کو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی کی زندگی بچ سکے.